دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف کشمیر کا نہیں ہے، سارک کے اندر اور بھی ممالک ہیں، اور یہ انڈین ہیجمنی ہے جو اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. یعنی باوجود اس کے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تو انڈیا کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کہیں نرم ہوا ہے اور ہم نے مودی سرکار کی جو حلف برداری ہے اس میں موقع ملا اور پاکستان کی رائے کے برعکس وزیر اعظم گئے، انہوں نے ایک بولڈ فیصلہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے ہی ہمارے دہلی کے ایمبیسیڈر نے کشمیری حریت یعنی جو تحریک حریت پسند میں نہیں بلکہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو دہلی میں آتے جاتے رہتے ہیں ان سے ملاقات کی ہے تو فوراً انڈیا نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم تو کسی صورت میں پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کریں گے. بھئی اس ملاقات کا پاکستان کو اور آپس میں جو جامع مذاکرات ہیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا نہیں، میرا اب سوال یہ کہ یہ جو ڈھونگ ایک انتخابات کا رچایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جو انیکسیشن کرنا ہے. نہیں وہ بڑا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہم کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ایک انڈیا کا پرانا موقف ہے کہ جی کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہو سکتا ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ہوگا نہیں. یہ بالکل غنڈہ گردی ہوگی. کشمیر سے چاہے وہ جیسے چاہیں وہ 2/3 میجورٹی بھی لے لیں اور اگر اس کے بعد وہ اپنی پوری اسمبلی سے اس کو جو ہے وہ اپروو بھی کر لیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا. جس طرح کے وہ انتخابات ہو رہے ہیں، جس طرح کی وہاں کشمیر کی لیڈرشپ کو آپ نے جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیا تو یہ نہیں ہوگا. اچھا نادر صاحب، آپ نے بات سنی، آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں ہمیشہ اسٹوجیز حکمران رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی نیا نظام بنا کر وہاں عوام کو قابو کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کشمیریوں نے کبھی اس کو دل سے یا دماغ سے تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے قربانیوں کی بے مثال جو داستان ہے وہ ہے گزشتہ کئی سالوں میں. تو اب ان حالات میں آپ بتائیے کہ یہ الیکشنز اور ریاستی جبر، اس سے کیا کچھ ملے گا بھارت کو؟ کشمیر نیڈز پلیبسائٹ یا ریفرینڈم فار انڈیپینڈنس اور جوائننگ پاکستان اینڈ ناٹ الیکشن. یہ تو سٹارٹ پوائنٹ ہے نا کہ الیکشن کی تو ضرورت نہیں ہے. الیکشنز تو ہوتے ہیں آزاد لوگوں کے لیے، انڈیپینڈنٹ نیشنز کے لیے، ان کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو سلیکٹ کریں. اگر آپ کی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی حکومت ہے اور آپ نے میرے پہ گن پوائنٹ رکھا، آپ نے ہی بتانا ہے تو پھر الیکشن کس لیے کرانی ہے؟ یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے، بیکاز انڈیا کا سٹانس آن کشمیر فرام ڈے ون از انلیگل، انہیومن، کرمنل اینڈ فورسبل، اور اب وہ مزید خراب ہو رہا ہے ود مسٹر مودی اینڈ. میں تھوڑا سا آپ کو کشمیر کا یہ جو ہے کہ کشمیر پہ تو میرے نزدیک یہ انلیگل، اور اس کے علاوہ پاکستانی نیشن شوڈ ریجیکٹ دس. کشمیریوں نے تو سن لیا نا، کشمیری تو کر رہے ہیں. اس کا جو سب سے بڑا خراب افیکٹ آ سکتا ہے نا اور آئے گا وہ یہ ہے کہ جب آپ سارے دروازے بند کر دیں بات چیت کے لیے، یا یہ الیکشن پروسیس یا ڈیموکریٹک جو ہے ایک فری ول کا، تو اس کا ریاکشن پہ کسی اور فارم میں آتا ہے. ظاہر ہے لوگ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو وہ کسی اور فارم میں ہوگا. وہ پھر جہاد ہو، ملیٹنسی ہو، کراس بارڈر ہو، انڈیا پاکستان وار ہو، جو بھی ہو، مگر وہ پھر پیسفل نہیں رہے گا. سو دس از دا ویری بیڈ افیکٹ وچ ول کم آؤٹ آف دس اگر وہ اس طریقے سے جو بلڈوزنگ کر کے کر رہے ہیں. نمبر 1 یہ تو کشمیر کے الیکشنز کی بات ہوگی. وی شوڈ گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ اینڈ پیپل آف پاکستان should reject all elections in Jammu and Kashmir. وہ تو غلام محمد صفی صاحب نے بتایا کہ وہاں پر لوگ تسلیم نہیں کر رہے، انہیں لالچ دیا جا رہا ہے، دباؤ میں لایا جا رہا ہے، لیکن وہ منکر ہے. وہ تو ہمیں، میں پاکستان کی بات کروں، انہوں نے دیکھیں نا پاکستان، ہم تو بھی یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے، دوسرا لاجیکل پوائنٹ یہ ہے، منطق ہے، دلیل ہے کہ جناب جس چیز کا اسٹیٹس ہی ڈسپیوٹڈ ہو، کشمیر از ڈسپیوٹڈ انٹرنیشنلی، تو اس پہ آپ الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں؟ یا تو جوائنٹ الیکشن ہو جو انڈیا، پاکستان اور لوکلز کٹھے کرا رہے ہوں تینوں مل کے، یا یون آ گیا، پھر تو سمجھ آ سکتی ہے کہ جی سارے مطلب جھگڑا ختم ہو گیا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن ہو گئی ہے اور اب سب کٹھے مل کے اس کو ایک پیسفل ریزولوشن کر رہے ہیں. پھر تو لاجک ہے نا اس میں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 7 لاکھ فوج لے کے 2 لاکھ کشمیریوں کو مار کے 20,000 عورتوں کو ریپ کر کے اور جو کشمیری انڈیپینڈنس کے لیے ان سب کو آپ اٹھا لیں، کرفیو کلام کر دیں، گھر گھر میں آپ گھسیں اور اپنا اوپر سے کس کو لے کے آ رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد یا اتنے ظلم کے بعد لوگوں کو محکوم نہیں رکھا جا سکتا. ون لاسٹ پوائنٹ آن دس، اسی کو. دوسری بات ہے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ سٹیج مینجڈ ہے. آپ نے بہت اچھا ڈاکٹر صاحب بات کی کہ یہ تو شروع سے انڈیا کر رہا تھا، وہ اس نے کشمیر میں قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن ابھی جو ایک ہے نا اس میں ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے فار دا ورسٹ. وہ کیا ہے وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اب پہلے جو تھا نیشنل فرنٹ کشمیر میں شیخ عبداللہ صاحب سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد کانگریس آ گئی. اب جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں بی جے پی کو لایا جا رہا ہے جس کی زیرو کیا مائنس اسٹینڈنگ ہے کشمیر میں. وہ باقی انڈیا میں ہندوستان بیسڈ ہے، کشمیر میں جو لوگ انڈیپینڈنس سے مسلمان ہیں وہ کیوں بی جے پی کو سلیکٹ کریں؟ کامن سینس.
مگر وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو کشمیر کا جس طرح بہت اچھا امیر صاحب نے بتایا کہ اسپیشل سٹیٹس ہے یا ایک اس کا رول ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جی کشمیر میں تو بی جے پی پاور میں آ گئی ہے, سو کشمیر is BJP and India and Kashmir is one, number one last thing on this. اس کے پیچھے جو ہے وہ میری گزارش سن لیں. دیکھیں آپ کشمیر سے آگے چلیں نا ایک منٹ کے لیے, سارک بھی ہے, کشمیر بھی ہے, سب کچھ. اس وقت ایک چیز چل رہی ہے جس کا نام ہے موڈیفیکیشن آف انڈیا, جوک کے طور پہ کہہ رہے ہیں, بٹ ایکچولی وہ نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل آپ نے پڑھا ہوگا, اس منوج صاحب کا, انہوں نے لکھا ہے موڈیز آئیڈیا آف انڈیا. یہ انڈین رائٹر لکھ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز میں, تو مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں کسی انڈین دشمن نے یہ لکھ دیا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل ایک ون مور مہابھارت کی بات کر رہی ہیں, اور اس کے اندر جو انڈیا آج کل سکولوں میں میپس ایشو ہو رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے, جس میں پاکستان, افغانستان اینڈ برما یا ان کو دکھایا جا رہا ہے, اور کہ جی یہ انڈیا کیسے ہے. تو مجھے آپ بتائیں اگر یہ سارا انڈیا ہے تو امن اور دوستی کون سی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ابھی بات ہو رہی تھی, آپ نے فرمایا تھا جی